السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان کے پہلے عشرے کے بارے میں، جو عشرۂ رحمت کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک اسلام کا سب سے مبارک اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور جس میں شیاطین کو زنجیر میں جکڑا دیا جاتا ہے۔ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے کی اپنی خاص اہمیت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے پہلے عشرے کی، جو رمضان کے پہلے 10 دنوں پر مشتمل ہے۔ یہ 10 دن اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا اور اپنی روح کو پاک کرنے کا سنہرے کا موقع ہوتے ہیں۔ اس عشرے میں ہم اپنی عبادت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اللہ سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے جانیں کہ اس پہلے عشرے کو کیسے گزارا جائے اور کس طرح سے ہم اس میں سے زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ عشرۂ رحمت کی تشریح۔ پہلا عشرہ عشرۂ رحمت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رحمت کا مطلب ہے اللہ کی نرم مزاجی، شفقت اور رحم۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو تمام مخلوقات کو غیر محق ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری رحمت میری غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کسی بھی گناہ سے بڑی نہیں۔ یہ 10 دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ چاہے ہم سے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو گئے ہو، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس عشرہ میں اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرماتا ہے اور بندہ کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور نیک اعمال کی طرف لوٹ آئے۔ یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا۔ جو شخص اس عشرہ میں سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ پہلے عشرے کی خاص دعا۔ ہر عشرے کی ایک خاص دعا ہوتی ہے جو اس عشرے کی خاصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پہلے عشرے کی خاص دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کا مطلب ہے، اے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، میں تیری رحمت کی مدد چاہتا ہوں۔ یہ دعا بہت عظیم ہے کیونکہ اس میں اللہ کے 2 عظیم نام شامل ہیں، الحی اور القیوم۔ الحی کا مطلب ہے وہ جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی مرتا نہیں، اور القیوم کا مطلب ہے وہ جو ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ جب ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی عظمت اور قدرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد، رات کو سونے سے پہلے، قرآن کی تلاوت کے بعد اور خصوصاً افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کو کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہیے، لیکن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا بہتر ہے۔ یہ دعا اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ نماز کی اہمیت۔ پہلے عشرے میں سب سے اہمیت نماز کی ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہمیت والا رکن ہے اور یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے۔ رمضان میں 5 وقت کی فرض نمازوں کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرنی چاہیے، دیر کرنا یا قضا کرنا گناہ ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ تراویح کی نماز کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح 20 رکعت کی ہوتی ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے رمضان بھر میں۔ اگر ممکن ہو تو تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جماعت کی فضیلت 27 گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ تہجد رات کے آخری تہائی میں پڑھی جاتی ہے جب اللہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور پوچھتا ہے، کوئی ہے جو مانگ رہا ہو تو میں اسے دوں، کوئی ہے جو معافی مانگ رہا ہو تو میں معاف کر دوں۔ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ قرآن کی تلاوت۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، شب قدر میں۔ اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان میں پورا قرآن کم سے کم 1 مرتبہ ختم کرے۔ اس کے لیے روزانہ 1 پارہ یعنی جز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو عربک پڑھنا نہیں آتا تو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کا مطلب سمجھ آئے۔
قرآن کی تلاوت صبح فجر کے بعد کرنا بہت مبارک ہے کیونکہ صبح کا وقت برکت والا ہوتا ہے، لیکن دن میں کسی بھی وقت قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ رات کو تراویح یا تہجد کے وقت قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کو آرام سے ٹھہر کر اور مخرج کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مطلب اگر آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو یہ 3 حرف نہیں بلکہ 9 حرف ہیں اور 90 نیکی ملتی ہے۔ دعا اور ذکر۔ پہلے عشرے میں دعا اور ذکر کا بہت اہمیت ہے۔ دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے جو اللہ سے سیدھا بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، خصوصاً 3 وقت: افطار سے پہلے، تہجد کے وقت اور جمعے کی نماز کے بعد۔ افطار سے پہلے کے وقت کو سونے کا وقت سمجھو کیونکہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ ذکر مطلب اللہ کو یاد کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمے روزانہ 100 بار پڑھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ اور درود شریف جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہیے۔ تسبیح کا استعمال کر کے ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر صرف مقررہ وقت پر نہیں بلکہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، ہر حال میں زبان سے اللہ کا نام نکلتا رہنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات۔ رمضان میں صدقہ اور خیرات کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں ایک صدقہ کا ثواب باقی مہینوں میں 100 صدقوں کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں جتنا زیادہ خیرات کر سکتے ہیں کرنی چاہیے۔ صدقہ صرف پیسے دینے کو نہیں کہتے بلکہ کسی فقیروں کو کھانا کھلانا، کپڑے دینا، کسی بیمار کی امداد کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب صدقہ ہے۔ پہلے عشرے میں خصوصاً یتیم بچوں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ افطار کروانا بھی بہت بڑی نیکیاں ہیں۔ اگر آپ کسی روزے دار کو افطار کرواتے ہیں تو آپ کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملتا ہے، جبکہ اس کے روزے میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مسجد میں یا کسی صدقہ دینے والی جگہ پر ڈیلی افطار کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ پیسہ نہیں ہے تو کم سے کم ایک شخص کو کھجور یا پانی سے افطار کروا دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ یاد رکھیں کہ صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت آتی ہے۔ سحری رمضان کا ایک اہمیت والا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ سحری کھانے سے روزے دار کو دن بھر کے لیے طاقت ملتی ہے اور روزے میں آسانی ہوتی ہے۔ سحری کا وقت فجر کی اذان سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے تک ہوتا ہے، اس لیے وقت پر اٹھنا بہت ضروری ہے۔ الارم لگائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ سحری میں ہلکی اور مغذی خوراک کھانی چاہیے جو لمبے وقت تک انرجی دے۔ کھجور، دہی، انڈے، دلیا، پراٹھا اور پھل بہت اچھے کھانے ہیں۔ سحری میں بہت زیادہ میٹھا یا مرچ مسالہ کھانے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے پیاس زیادہ لگتی ہے۔ پانی اور جوس بھرپور پئیں تاکہ دن بھر ہائیڈریشن رہے۔ سحری کے بعد بہتر ہے کہ فجر تک جگتے رہیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ سحری چھوڑنا یا بھولنا صحیح نہیں، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت بھیجتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں۔ ختمہ اور دعا۔ پہلا عشرہ رمضان کی بنیاد ہے۔ اگر یہ 10 دن اچھے گزر گئے تو باقی کا رمضان بھی اچھا گزرے گا۔ اس عشرہ میں ہمیں اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے۔ ہر روز اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آج کیا اچھا کیا اور کیا غلط کیا۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ رمضان ہر سال نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہم نہ ہوں۔ اس لیے اس رمضان کو غنیمت سمجھیں اور پوری محنت کریں۔ اپنی عبادت میں اخلاص رکھیں، دکھاوا نہ کریں۔ اللہ صرف دل دیکھتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارا رمضان قبول کرے، ہماری عبادت قبول کرے اور ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پہلے عشرے کی برکتیں نصیب فرمائیں، اپنی رحمت سے نوازیں اور ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائیں۔ رمضان مبارک، آمین۔
امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں، اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اور ویڈیوز دیکھتے رہیں۔